بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی قرآن شریف کی سورہ الکہف میں بیان ہوئی ہے۔ یہ کہانی علم کی تلاش، صبر اور اللہ کی حکمت کو سمجھانے کا ایک بہترین مثال ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پرجوش خطبہ دیا۔ ان سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں۔ اللہ نے انہیں تنبیہ کی کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا اور انہیں بتایا کہ ایک بندہ ہے جو ان سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا، ایک مچھلی لو اور اس جگہ جاؤ جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ جہاں تم مچھلی کو کھو دو گے وہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے نوکر یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکلے۔ سفر کے دوران جب وہ دو سمندروں کے ملنے والے مقام پر پہنچے، دونوں نے آرام کیا۔ اس وقت مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نوکر دونوں اس بات کو بھول گئے۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تب یوشع کو یاد آیا اور انہوں نے بتایا کہ مچھلی تو واپس سمندر میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ وہی ان کی منزل تھی، تو وہ دونوں واپس اس جگہ گئے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم حاصل کرنے کی درخواست کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا، آپ نے کشتی کو کیوں نقصان پہنچایا؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ ان کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ جان کو کیوں مارا؟ خضر علیہ السلام نے پھر یاد دلایا، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ ایک بستی میں لوگوں نے انہیں مہمان نوازی سے انکار کیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی جسے خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے بنا اجرت کے یہ کام کیوں کیا؟ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے ان اعمال کی وجہ سمجھائی۔ کشتی وہ غریب لوگوں کی تھی۔ ایک ظالم بادشاہ اچھی کشتیاں زبردستی لے رہا تھا۔ کشتی کو عیب دار کر کے خضر علیہ السلام نے انہیں اس سے بچایا۔ یہ لڑکا اپنے والدین کے لیے فتنہ بننے والا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں ایک بہتر اور نیک فرزند عطا ہو۔ اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کے والد نیک آدمی تھے۔ خضر علیہ السلام نے دیوار اس لیے ٹھیک کی تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ حاصل کر سکیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی حکمت اور علم انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔